کہ تجھی سے ابتدا ہر چیز جمیل کسی ماں نے نہیں جنا. کسی شاعر نے کہا کوثر سے زباں پاک ہو آنکھیں ہو نمیدہ پھر بھی نہ بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. ہوتے تو دکھاتا مجھے وہ خالق گلشن گلشن میں کھلا ہی نہیں تجھ سا گل چیدہ. خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اہم مبارک محفل میں شرکت کرنے کی اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر بجا لاتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے یہاں آنے اور اس پروگرام میں شرکت کرنے اور سر جوڑ کر بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے اور اس سے سبق لینے اور ہمارے سامنے آنے والی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، یہ پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے اور اس اہم پروگرام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى
ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. آئیے حضرات، نعت پاک سے قبل ایک مطلع سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں. ایک مرتبہ سارے لوگ جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد. اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، اور جو بھی دیکھے وہ کہے یہ محمد
جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، اے خدا خاص، اے خدا خاص رحمت عطا کر، اے خدا خاص رحمت عطا کر، تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں، اے خدا خاص رحمت عطا کر، تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں، اے خدا خاص رحمت عطا کر، تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں، تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں، غسل زمزم سے دے کر زباں کو، غسل زمزم سے دے کر زباں کو، ان کی مدح و ثنا کر رہا ہوں، غسل زمزم سے دے کر زباں کو، ان کی مدح و ثنا کر رہا ہوں، اور داد دو مجھ کو آؤ فرشتو، ذرا بلند توجہ عطا کیجیے، داد دو مجھ کو آؤ فرشتو، لب سے لب کو لگا کر کے چومو، داد دو مجھ کو آؤ فرشتو، لب سے لب کو لگا کر کے چومو، داد دو مجھ کو فرشتو، لب سے لب کو لگا کر کے چومو، لب سے لب کو لگا کر کے چومو، عشق کی آگ دل میں لگا کر، عشق کی آگ دل میں لگا کر، ذکر خیر الورا کر رہا ہوں، عشق کی آگ دل میں لگا کر، ذکر خیر الورا کر رہا ہوں، چاہتا ہوں بڑے اور چاہت، چاہتا ہوں بڑے اور چاہت، پاؤں دونوں جہانوں میں عزت، چاہتا ہوں بڑے اور چاہت، پاؤں دونوں جہانوں میں عزت، پاؤں دونوں جہانوں میں عزت، نام لے کر حبیب خدا کا، نام لے کر حبیب خدا کا، زخم دل کو ہوا کر رہا ہوں، نام لے کر حبیب خدا کا، زخم دل کو ہوا کر رہا ہوں، اپنے دامن میں رحمت سجاؤں، عمر بھر نعت ہی گنگناؤں، اپنے دامن میں رحمت سجاؤں، عمر بھر نعت ہی گنگناؤں، اپنے دامن میں رحمت سجاؤں، عمر بھر نعت ہی گنگناؤں، عمر بھر نعت ہی گنگناؤں،
ایک یہی سلسلہ کر رہا ہوں ان کے در تک رسائی کا اکمل، ایک یہی سلسلہ کر رہا ہوں، اے خدا خاص رحمت عطا کر، تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں، تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی، سجدے میں سر کٹایا خوشی سے حسین نے، سجدے میں سر کٹایا خوشی سے حسین نے، وہ کرم کی دیکھیے برسات ہو گئی، کل رات مجھ سے خواب میں ایک رات ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ذمہ داری ہماری پوری ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ صدر جلسہ آج کے اس طوفانوں کا اندیشہ، جس کشتی میں ہم بیٹھے ہیں اس کے ناخدا تم ہو، جس سے میری مراد جناب حافظ محمد لئی خان صاحب صدر جمعیت العلماء نظام آباد اور آج کے اس پروگرام کے صدر محترم بھی تشریف فرما ہیں۔ میں تہہ دل سے اپنی طرف سے اور جمعیت العلماء منڈل آرمور کی طرف سے امام خطیب مسجد یوسفیہ نظام آباد، اسی طرح مفتی شجاع الرحمن طلحہ صاحب، مفتی عظمت اللہ صاحب صدر شریعہ بورڈ نظام آباد، حافظ علماء کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کے آنے کو قابل مبارک تسلیم کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، درمیان تشریف فرماؤ۔ بائیں جانب جھاڑ کے پاس تشریف لانے والے حضرت مولانا انیس احمد آزاد بالگرامی قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو ان سے یہ فکر اور کوشش کی ہے کہ اصلاح معاشرے کے جلسے بھی وہ رکھتی ہیں، ہم آنکھ نہیں دل بچھائے ہوئے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا محمد عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اہلا و سہلا اور مرحبا کہتا ہوں کہ حضرت میں حضرت کے بیان سے قبل سامعین سے اور کھڑے ہونے والے افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ موضوع بڑا سنگین اور حساس موضوع ہے، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں، ایک ایک لفظ کو حضرت والا کے ہم سنیں گے اور اس سے خوب معزز حاضرین، ابھی ہمیں مہمانان مکرم کو سننا ہے۔ آج کے ہمارے مہمانان خصوصی کا بیان غلام رسول صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء نظام آباد امام خطیب مسجد یوسفیہ نظام آباد سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ چند لمحات ہمارے روبرو ہوں اور ہم کو مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مہمانان اعظام اور شہر آرمور اور پرکٹ کے معززین حضرات اور حضرات سامعین، اس وقت آپ حضرات کے سامنے اصل خطاب اور اصل بیان ان دو مہمانان کرام کا ہونے والا ہے جس کی تشہیر اور جس کے تعلق سے آپ حضرات مسلسل جمعیت علماء منڈل آرمور کی جانب سے ان کے ناموں کا اعلان سنتے رہے۔ مختلف طریقہ کار سے آپ تک ان علماء کرام کے ناموں کا اعلان پہنچایا گیا۔ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے روح رواں اور اہم خطاب کرنے والی شخصیات
وہ دو حضرات ہیں جو دہلی سے اور ظہیر آباد سے تشریف لائے ہیں۔ 2-4-5 منٹ آپ حضرات کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 2-4 باتیں موجودہ حالات کے تناظر میں اور کچھ جمعیت علماء کے تعلق سے آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات سامعین کرام، جمعیت علماء ہند یہ وہ جماعت ہے جو ہمارے اکابر نے اپنے خون جگر سے اپنی جانوں کا نذرانہ اور اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہوئے 100 سال قبل ہندوستان کے گئے گزرے حالات میں، جب انگریزی دور حکومت اس ملک کے اندر تھا، 1919 کے اندر اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 100 سال سے زائد کا عرصہ اس جماعت کو قائم ہو کر اس ہندوستان میں گزرا۔ اگر ہم اس کی تاریخ اور اس کی عظیم خدمات اور اس کے کارناموں پر روشنی ڈالیں تو وقت تنگ پڑ جائے گا۔ ہزار صفحات کے اندر اس کی تاریخ سمائی ہوئی ہے، اور جس کی خدمات کا ایک وسیع سلسلہ پڑھنے لکھنے والے لوگ اور جمعیت کی تاریخ سے واقف حضرات لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کچھ کڑیاں، کچھ حصے اضلاع کی شکل میں، منڈلوں کی شکل میں علماء کرام اپنی نگرانی اور سرپرستی میں اور بڑوں کی دعاؤں سے کچھ سماجی خدمات، کچھ مذہبی خدمات اور ملی خدمات کے ذریعے سے آپ تک اس کا تعارف کرواتے رہتے ہیں۔ تو میری بات، میرا منہ چھوٹا اور جمعیت کا تعارف اتنا بڑا اور اتنا وسیع کام ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند ایسے اہم کام جو ضروری طور پر وقت کی مناسبت سے انجام دیے گئے ہوں، وہ ہمارے ذہنوں میں پتھر کی طرح نقش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جس کو بھلایا نہیں جا سکتا اور بھلانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے اور ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی، وہ قوم زمانے سے مٹ جاتی ہے۔ اس قوم کا کوئی مستقبل اور فیوچر بھلا اور بہتر نہیں ہو سکتا۔ اپنے وجود کی برقراری کے لیے اور اپنے قوم کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا کر مضبوطی فراہم کرنے کے لیے اپنے اکابر کی، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے وابستہ ہونا اور جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے سامنے کچھ موٹے موٹے کام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اور ان کی صدارت میں پورا ملک دیکھتا ہے، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے کام، ان کے کارنامے، ان کی خدمات آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں ہر فرد تک، ہر شخص تک وہ پہنچتی ہے۔ آج اس پیرانہ سالی کے دور میں بھی حضرت مولانا امیر ہند جو خدمات دارالعلوم دیوبند کی مسند پر فائز ہو کر، صدارت پر فائز ہو کر اور جمعیت کی سرپرستی اور اس کی صدارت سنبھالتے ہوئے جو کام کرتے ہیں، اس کی کچھ نمایاں جھلکیاں آپ لوگ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، نیوز کے ذریعے آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ خصوصاً اس موجودہ دور میں جو ملک دشمن طاقتیں اور فرقہ پرست طاقتیں ایک منصوبہ بند طریقے سے مخصوص اللہ نے آپ کو ایسے عطا کیے کہ ان مظلوم اور بے قصور افراد تک پہنچ کر آپ ضرور ان کے بارے میں سنوائی کرتے ہیں اور بے قصور افراد کو جیلوں سے رہا کروایا جاتا ہے۔ یہ کارنامہ ایسا ہے کہ جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی، حضرت اپنے ذریعے سے اس کام کو پورے ملکی پیمانے پر انجام دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ ہمارے ضلع نظام آباد کی جمعیت کو بھی دیکھیں، آرمور منڈل کی تازہ چند دنوں کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ بے قصور لوگوں کو جو گرفتار کر کے کچھ یہاں حکومت کی تنظیموں کی جانب سے اور ان کی ٹیم کی جانب سے جو حالات یہاں خراب کر کے بچوں کو گرفتار کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، یہاں ضلع نظام آباد کی قیادت حافظ محمد لئیق خان صاحب کی صدارت اور ان کے زیر نگرانی
ایسے وہ کام انجام دیے گئے کہ جس کے بارے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ نے ان کی مدد کی، آپ حضرات کا تعاون رہا اور آپ کی دعائیں شامل حال رہی کہ ان لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا چند دنوں میں ان کی رہائی عمل میں آئی. سماجی خدمات، ملکی خدمات، یہ جمعیت کا سب سے اہم کارنامہ ہے. اس کے باوجود یہ جماعت مکمل مذہبی جماعت ہے، مذہبی اعتبار سے کام کرنے والی، ہر ایک کی مدد کرنے والی جماعت میں جمعیت علماء ہند کا شمار ہوتا ہے. اسی کے ماتحت آج کا یہ جمعیت علماء کا عظیم الشان پروگرام آپ کے اس منڈل میں یہاں آرمور میں سجایا گیا ہے. حافظ شیخ ابراہیم صاحب کی نگرانی اور ان کی صدارت اور ان کی انتھک جد و جہد کے نتیجے میں اور آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے سے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ جمعیت کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اس کی سماجی، ملکی اور ملی اور مذہبی خدمات جو انجام دیتی ہے، بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، بے باک ہو کر، جرأت اور ہمت حوصلے کے ساتھ ہر مسئلے میں بڑھ چڑھ کر اگر کوئی نمائندگی کرنے والی خالص جماعت، سیاسی داو پیچ سے بالا ہو کر، سیاسی اغراض و مقاصد سے خالی ہو کر اگر کوئی جماعت کام کرنے والی اس ملک کے اندر ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ہے. آپ اس کی خدمات کو سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے سماجی، ملکی اور مذہبی خدمات کے حوالے سے جو بھی جمعیت کے کام آپ کے سامنے آتے رہیں، اس کام میں آپ بڑھ چڑھ کر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، اس لیے کہ اجتماعیت اور اتحاد میں اللہ کی مدد ہے. اور یہ وہ جماعت، یہ وہ تنظیم ہے جو صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح نظریات کے ساتھ، بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کے کام آنے والی جماعت ہے. اس حوالے سے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے اور بھی دیگر باتیں آتی رہے گی. اب چونکہ زیادہ وقت ان حضرات مہمان کرام کو دینا ہے جو آپ کے سامنے ملکی موجودہ حالات کے تناظر میں بہت بہترین باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. میں نے مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے جمعیت کا یہاں والے مہمانوں کو ادھر بائیں جانب بھیج دیں. کرسیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، ان کرسیوں پر ان کو بٹھائیں. جھاڑ کے پاس بہت ساری کرسیاں ہیں، کسی کو بھی ٹھہرنے نہ دیں، ادھر آگے بھیج دیں. بائیں جانب بہت زیادہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ حضرات کو اس شخصیت کے حضور لے چلتا ہوں جن کو اللہ نے علم کی بے پناہی، معلومات کی کثرت، مطالعے کی وسعت، بھرپور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام وَإِذَا تَرَكْتَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ عَنْ بَرَكَةِ الْوَحْيِ وَإِذَا تَصَابَّا سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ او كما قال علیہ الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، آج کا یہ اجلاس
آرمور منڈل جمعیت العلماء کی آواز پر منعقد ہوا، جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں، اور ایک ایسا چپتا ہوا عنوان اس وقت میں ہم سب کے آنکھوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ موجودہ صورتحال اور اس میں ہماری ذمہ داریاں۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ایک موجودہ صورتحال تو وہ ہے جس کا تعلق سیاسی اور حکومتی انداز کا ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے جمعیت کے ذمہ دار سے یہ سنا کہ جمعیت العلماء خالص مذہبی بنیاد پر سیاسی داو پیچ سے بالکل بالاتر ہو کر انسانی خدمت کو انجام دینے والی جماعت ہے۔ یہ جدھر توا دکھا ادھر روٹیاں سیکنے والی جماعت نہیں ہے، جہاں گڑ دکھا وہاں بھن بھناہٹ کے ساتھ پہنچ جانے والی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جماعت ہے جس کے نظروں کے سامنے ہر ہمیشہ یہ عنوان جلی حرفوں میں ہوتا ہے، الخلق عیال اللہ فأحسن الخلق إلى الله من أحسن إليه۔ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، چاہے وہ گورا ہو کہ کالا ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، اپنا ہو کہ پرایا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہواؤں میں سانس لیتا ہو کہ دیہات کی ہوا کھاتا ہو، اہل ثروت شمار کیا جاتا ہے یا غربت کی سطح پر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے فرمانبرداروں میں اپنے آپ کو شمار کرواتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے میں ابھی وقت لگانے والوں کی فہرست میں داخل ہے۔ اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے، یہ انسان ہے تو پھر وہ ہماری جس آپ جو ہے خدمت کا محتاج ہے، اس کو بنیاد بنا کر چلنے والی جماعت یہ جمعیت العلماء۔ اس کی تاریخ ابھی آپ نے مختصر سنی، اسی کا ایک حصہ اس وقت میں اس اجلاس کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ موجودہ صورتحال سیاسی انداز کا نہیں، بلکہ موجودہ جو صورتحال ہے وہ صورتحال اس وقت میں ہر شہری محسوس کر رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ ہم مسلمان ہیں، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے نام لیوا اور آپ کے امتی ہیں۔ ہمارا زندگی کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر حرکت سے، ہمارے ہر کام سے، ہماری ہر صبح سے، ہماری ہر شام سے، ہماری ہر ملاقات سے، ہمارے ہر قدم اٹھانے سے اللہ اللہ کا رسول راضی رہے، ہمارے پیش نظر یہ بنیاد ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے طبقے کے لیے زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت،
اللہ کی زمین وسیع ضرور ہے، لیکن اس کے لیے اہل ایمان کی زندگی اور اہل ایمان کا جینا اور اہل ایمان کا رہنا، ان کی زندگی کو ایسا سکیڑا جا رہا ہے یہ کسی پل سکون کی سانس نہ لے سکے۔ یہ اگر ان کو زخم لگتا ہے، اگر یہ آہ بھی کرتے ہیں تو ان کی آہ بھی جرم شمار کی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال اس وقت میں جس کو ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہمارا ذہن مختلف کام کر رہا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ ہو سکتا اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ میں سے کوئی کہے گا تعلیم نہیں ہے اس واسطے پیچھے ہے، کوئی کہے گا کہ بھئی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس واسطے پیچھے ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی سیاسی طاقت نہیں ہے اس واسطے پیچھے ہے۔ لیکن ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو اصول اللہ نے اس زمین کے لیے طے کیا، یہ میرے اور آپ کی طرف سے طے نہیں ہوا، یہ اس ذات کی طرف سے طے ہوا جو ساری کائنات کا تنے تنہا پالنہار ہے، جو ساری انسانیت کا خالق ہے، انسان کی ضروریات سے جسا واقف بھی ہے اور ان کے اوپر پیش آنے والے احوال کے حل کو بھی جانتا ہے۔ ایسی ذات جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم حضرت جبرائیل کے واسطے سے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا اور یہ مجدہ سنایا، اے لوگو ہدی للناس، اس کے اندر ساری انسانیت کے لیے رہبری کا سامان رکھ دیا گیا۔ اگر یہ انسانیت اگر کبھی تڑپتی ہے، یہ انسانیت اگر کبھی پھڑکتی ہے، یہ انسانیت جب کبھی اس زمین کے اوپر اپنی زندگی کو جیسا جو پریشان دیکھتی ہے تو اس موقع پر قرآن کریم کے اندر اس کے حل کو تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی نجات کے لیے جو قانون اس عرض کے اوپر نافذ کیا ہے، اس قانون کے خلاف جب تک ہم ہمارے ذہنوں کو، ہماری فکروں کو، ہماری سوچوں کو ہم چلائیں گے، حل ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ حل تو وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، حل وہ ہے جو اللہ کی کتاب بتا رہا ہے، اور حل وہ ہے جو اللہ کا کلام ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حل کو سمجھو پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس زمین کے اوپر زندگی گزارنے کا جو اصول مرتب کیا، وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیاوی حالت، اردو سمجھ میں آتی ہے؟ مسلمانوں کی دنیاوی حالت، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہماری سیاسی طاقت، یہ سب ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عزت و ذلت، یہ جتنی بھی ہماری حالت ہے، ہماری مسلمانوں کی دینی حالت، میں اس لفظ کو بار بار بول رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے کی بات سمجھ میں آئے۔ مسلمانوں کی دنیاوی حالت تابع ہے دینی حالت کے۔ اہل علم اس جملے کے بعد اس آیت کا لطف اٹھائیں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ قرآن نے بتا دیا مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیاوی حالت سدھر جائے، تمہاری یہ سب زمینی حالت عروج والی ہو، تمہاری یہ سب زمینی حالت عزت والی ہو، تمہاری دنیاوی حالت شان و شوکت والی ہو، تمہاری دنیاوی حالت پرسکون ہو، اس کے لیے تم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے اس وقت میں جب تک یہ سب ہماری دینی حالت صحیح رہے گی، ہماری دنیاوی حالت کو اس کے تابع
کر دیا گیا اگر دینی حالت صحیح ہے سمجھ جاؤ کہ تمہاری دنیاوی حالت کوئی دنیا کے اندر بگاڑ نہیں سکتا، چاہے قوت کا نشہ ہو، طاقت کا نشہ ہو، مال کا نشہ ہو، اقتدار کا نشہ ہو، کرسی کا نشہ ہو، کوئی نشہ کوئی طاقت مسلمانوں کی دینی دنیاوی حالت کو بگاڑ نہیں سکتی جب ان کی دینی حالت درست ہوتی ہے۔ آج ہم محسوس کر رہے ہیں ہماری دنیاوی حالت انتہائی ناگفتہ بھی ہو گئی ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں۔ ہماری صورتحال کی عکاسی نے عکاسی کے لیے یہ ایک شعر کافی ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہماری اس وقت میں پوزیشن یہ ہے، ہماری اس وقت میں صورتحال یہ ہے، ہماری جو پوری زندگی چاہے وہ اس ملک کی ہو یا بیرون ملک کی ہو، دنیا کے کسی حصے میں رہنے والے ہو، اس وقت میں پورے مسلمانوں کی حالت کی عکاسی یہ ایک جملہ کر رہا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ وہ قتل بھی کرے ہو چرچا نہیں ہوتا، ہمارا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہو گیا، ہماری عزتوں کی یہ سب اتنی حیثیت بھی باقی نہیں رہی جتنی کہ ایک مرغی یہ ایک انڈے کی باقی جی صاحب ہوتی ہے، ہماری عزتیں نہیں رہی، ہماری جی صاحب ہمارا کاروبار نہیں رہا، ہمارا خاندان نہیں رہا، ہماری جی صاحب جو ہے قوتیں نہیں رہی، یہ سب کچھ ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم تو یہ غور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس واسطے کہ ہم تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، مال کمانے کے مسائل میں پیچھے ہیں اور سیاسی اقتداری اور قوتی یہ سب افرادی قوت نہیں ہے اس لیے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ ہمارا جرم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے آنکھ بند کر لی اور اللہ کا وہ کلام جو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری دکھی رگوں کو پکڑ کر اس کا علاج بتانے کے لیے جو کتاب اتاری گئی، اس کتاب کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور یہ سمجھا کہ بس یہ کتاب کا پڑھنا، یہ کتاب کا سمجھنا، کتاب پر عمل کرنا بس یہ علماء کا کام ہے۔ ہم بالکل قرآن سے اور قرآنی مضامین سے بالکل جی صاحب جو ہے مبرہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے جو اصول زندگی بتایا وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے یہ بتایا تمہاری زمینی زندگی، تمہارا عروج، تمہارا کمال، تمہاری عزتیں یہ دینی حالت کے تابع ہے، اور ہماری دینی حالت کیا ہے اس کا تھوڑا سا جی صاحب جو ہے ایک ہلکا سا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تجزیہ کرنے میں سہولت ہو۔ ہماری دینی حالت کا کیا معیار ہے؟ ہماری دینی حالت کا معیار یہ ہے ہمارے بچوں کی عمریں 20 سال کی ہو گئی، بچیوں کا وہی حال ہے، بچوں کا وہی حال ہے، بڑوں کا وہی حال ہے، بچپن سے لے کر 55 تک ہماری عمریں چل رہی ہے، لیکن ہماری دینی حالت کا یہ سب معیار کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کلمے کے الفاظ تو بچوں کو سنا دیے، رٹا دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ان کلموں کے اندر جو یقین جی صاحب ہمارے اپنے بچوں کے ذہن میں آنا چاہیے، جو مایا ہماری سوچ اور ہماری فکروں میں منتقل ہونا چاہیے، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، نہ خود سیکھا، نہ اپنے بچوں کو سکھایا، نہ مرد سیکھے نہ عورتیں سیکھی۔ اس واسطے ہمارا یقین، ہمارا ذہن، ہماری فکریں وہ یہ ہے اسباب سے کام چلتا ہے، اسباب کے پیچھے پڑو، اسباب کے پیچھے پڑو، جبکہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کان میں، سیدھے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کے الفاظ دہرائے گئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا تمہارا کام بنانے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ تنے
تنہا اللہ کی ذات ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ سب۔ اور ذرا ہوش میں آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ رٹائے گئے، لیکن اس کے اندر جو یقین ہے وہ یقین ہم نے نہ اپنا بنایا، نہ اپنے گھر والوں کا بنایا، نہ اپنی آنے والی نسلوں کا بنایا، بلکہ اس وقت میں صورتحال یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم ہے، پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم ہے، اس کے حدود کیا ہے نہیں معلوم ہے، اس کا پھیلاؤ کیا ہے نہیں معلوم ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کیا ہمارے حدود ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس سنی سنائی باتوں کے اوپر ہماری زندگیاں چل رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، یا اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کہا ہوا، نبی کا فرمایا ہوا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین کی مایا، ایمان کی اصل کنجی تھی، وہ ہمارے اندر بھی صاحب موجود نہیں ہے۔ یہ ہے موجودہ صورتحال اس وقت میں یہ ہے۔ ایک دو مثالوں سے میں آپ کو اندازہ لگاؤں کہ ہمارے یقین کا معیار کیا ہے، ہمارے عقائد کا معیار کیا ہے، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے، جبکہ قرآن نے صاف کہہ دیا، او مسلمانوں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والوں، تمہاری دنیاوی حالت اس وقت میں حساب، جب تمہاری دینی حالت پختہ ہوگی، دنیاوی حالت تمہاری بہتر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے داماد ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، سرکار کے داماد 3 ہیں۔ یہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے داماد، یہی حضرت علی جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بیمار ہونے لگے۔ کیا ہونے لگے؟ بار بار بیمار ہونے لگے۔ ایسے بیمار گھر والوں کو یہ دھڑکا شروع ہو گیا، کہیں اس بیماری میں آپ جیسا موت کو پیارے نہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں نہ چلے جائے، جیسا کہیں آخری ہچکی نہ ہو جائے، زندگی کے دن ختم نہ ہو جائے۔ بیمار اتنے ہوتے ہیں، پھر جیسا جو ہے آپ کو افاقہ ہوتا، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر بیمار ہوتے، پھر افاقہ ہوتا۔ گھر والوں کے چہرے، گھر والوں کی بے چینی، افراد خاندان کی جیسا بے قراری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے جو جملہ کہا وہ سننے کے لائق ہے، اور اس جملے کی روشنی میں ہم کو اپنے ایمان کا معیار سمجھنا چاہیے۔ ہم کس معیار پر کھڑے ہیں، ہمارے بچے کس معیار پر کھڑے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو ہم نے کس معیار پر کھڑا کیا ہے، غور کرنا۔ جب گھر والے بے چین ہونے لگے اور ان کے چہرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں اس بیماری میں مروں گا نہیں۔ کیا فرمایا؟ گھبراؤ نہیں، اس بیماری میں مجھے موت نہیں آئے گی، اس واسطے نہیں آئے گی، اس کے بعد کا جملہ سننا، اس واسطے نہیں آئے گی کہ مجھ سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم اس وقت میں جبکہ تمہارے سر سے خون نکل کر تمہاری داڑھی کو تر کرتا ہوا جی صاحب نیچے ٹپکے گا، تمہاری موت اس کے اندر ہوگی۔ نبی نے کہہ دیا تھا کہ جی صاحب اس حالت میں میں دنیا سے جاؤں گا، بستر پہ ہوں، موت آ نہیں سکتی، بیمار ہوں، موت آ نہیں سکتی، چونکہ نبی نے کہا تھا زخم لگے گا سر پر اور خون نکلے گا، اور وہ خون کی مقدار یہ ہوگی چہرے کو تر کرتے ہوئے داڑھی کو تر کرے گا، اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ چونکہ یہ جملہ پیغمبر نے کہا تھا، نبی کی بات پر یہ یقین تھا، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آرمور منڈل سے تم آئے ہو، ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے یقین کا
ذرا ایک وقت کا فاقہ آ گیا نا تو ہم تو غیروں کے پاس بھی جا کر جی صاحب اور سودی دروازوں پر جا کر ہم قرضہ لینے سے نہیں چوک رہے ہیں. ہماری عورتیں ان دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہے جن دروازوں پر جانے سے ایمان سلب ہونے کے امکانات ہیں، بلکہ ایسے خدشات ہی نہیں، ایسے واقعات رونما ہو گئے وہاں سے قرضہ لینے پر ہماری عورتوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے. ہم ایک وقت کے فاقے پر اللہ کے در کو چھوڑ کر ان کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں. توڑ کرو، ارے بولو نا، وضو پڑھ لیا، نماز کر لیا. ہاں بابا جان کو 1.5 فٹ کی داڑھی ہے، جھبے قبے اور امامے پر جیسا جو ہے فخر ہے. اپنے جیسا مومن ہونے کے بورڈ ہم نے دیواروں پر چسپا کر دیے، گلی کے اندر اپنی دینداری کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو جیسا جنت الفردوس کا سب سے بڑا حقدار سمجھ رہے. اولاد 15 سال کی ہو گئی، ان اولاد کو یہ فرق تک نہیں بتلایا وضو کس چڑیا کا نام ہے، نماز کس عمل کا نام ہے. کیونکہ یہ خود صبح تک سوتے رہتے ہیں. جس قوم کی جس مذہبی تعلیمات میں ان کے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ جو مسلمان صبح اٹھنے کے بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں اس کے لیے کفالت کر جاتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں. جس قوم کے نبی نے یہ تعلیم دی ہو اس قوم کا حال یہ ہے، وہ 8 بجے سے پہلے اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے بستر سے ہٹ کر. پرسوں گلبرگہ میں 2 دن پہلے ایک شادی میں گیا، نوشا اسٹیج پہ بیٹھا سن باہر نکلا. میں بولا کہیں کو تو بھی آ رہا ہے، کیا تو بھی مسئلہ ہے؟ بولے نہیں، تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، وہ سین ویڈیو میں نہیں آیا. نہیں لوگ بولیں گے بعد میں جب ویڈیو دیکھ کے یہ بغیر تلوار کے کہاں سے کودا، اس واسطے وہ بیٹھ کر سے ہاتھ میں سے دیکھو لانا ہم کو بیٹھے سو تجھی صاحب دولے کو اتار کے وہاں سے لے کے آیا. انہیں چڑھا سو آج تک اترا نہیں. بیوی کو بلانے کا سلیقہ کیا ہے؟ آری جاری، اری تری، اماں بہن. یہ مسلمان ہے، مسلمان جن کے پیغمبر نے معاشرت کا یہ سلیقہ ان کو سکھلایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی نہیں، 11 بیویاں میرے اور آپ کے آقا کو تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بیوی کے بارے میں ان علماء سے پوچھو، کسی بیوی کے بارے میں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کسی بیوی نے پیغمبر کے بلانے کے لہجے کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کیا، اور خدا کی قسم بتا نہیں سکتے. بلکہ امت کو سبق دیا، گھر والی کو بلاؤ. فرمایا ایک نام تو وہ ہے جو اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، بیوی کا ایک نام تو وہ ہے جو اس کے ماں باپ رکھتے ہیں. لیکن سرکار نے امت کو ڈگر دی اور سلیقہ بتلایا کہ ایک نام تمہارا بھی ہونا جو محبت سے اپنی بیوی کو تم بلا سکو. ہمارے عورتیں مرداں کو بلا دو، اجی سنتے ہیں جی، کیونکہ انہوں بتائی سے نہیں کیا بول کو بلانا سو. اور انہوں کیا بلاتے؟ کہاں گئی؟ ان کے پاس نام ہے کہاں گئی، ان کے پاس نام ہے اجی سنتے ہیں جی، ختم ہو گیا. میاں بیوی کا رشتہ اتنا ہے، اجی سنتے ہیں جی، اری کہاں گئی. یہ میاں بیوی کا جی سب رشتہ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے، وہ ان جیسا تم ان کے لیے لباس ہو. جیسے لباس جیسا جسم سے قریب ہوتا ہے، ویسے میاں بیوی کا رشتہ اتنا قریب ہے. ان کو کس طریقے سے بلانا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پیار سے کہا یا حمیرہ. عربی میں، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے نا، او گوری. کس پیارے لہجے سے اپنی گھر والی کو بلایا. دادا بن گئے، نانا بن گئے، آج بھی وہ اس بوجھ پہ تاؤ ہے، آج بھی وہ گھوڑے کا نشہ ہے، آج بھی وہ اس سرتے کا نشہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں مرد ہوں، میں جی صاحب گالی سے بلا سکتا ہوں، میں جھڑکی سے بلا سکتا ہوں، میں غصے سے بلا سکتا ہوں، میں لات مار سکتا ہوں، میں اری بول سکتا ہوں، میں اماں بہن گن سکتا ہوں.
ہوں اس واسطے کہ جیسا میں مرد ہوں یہ تصور تم نے تمہارے اپنے ذہن میں پیدا کیا، لیکن جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے آداب بتلائے اور فرمایا کہ جیسا گھر والی کو بلاؤ محبت والا پیار بھرا نام رکھ کر تم ان کو بلاؤ، پھر دیکھو میاں بیوی کے دلوں میں کیسی محبت پیدا ہوتی۔ ہم نے کبھی یہ ایسی معاشرت اختیار کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی ماں تھی حضرت آمنہ، ان کا تو انتقال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ہو گیا تھا، دودھ پیتا زمانہ تھا، اسی دوران میں جی صاحب جو ہے ابھی آپ دودھ پینے سے مرحلے سے ختم بھی آگے قدم نہیں بڑھائے، حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مدنی زندگی میں ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون اونٹنی پر سوار ہو کر آئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا سرکار بنفس نفیس اٹھ کر گئے ہیں، ہاتھ کا جیسا سہارا دے کر اس بوڑھی خاتون کو نیچے اتارا ہے، اپنی کمبل کو بچھایا ہے اور پھر اس کو اس کے اوپر بٹھایا ہے اور اس کے منہ تک اپنا کان لے گئے، اس سے سنا، پھر اپنے گھر والیوں کے پاس ایک خادم کو بھیجا، کچھ کھانے کا سامان ہو، کچھ پینے کا سامان ہو، جو کچھ ہو لے آؤ۔ کہیں سے دودھ آیا، کہیں سے کچھ آیا، کہیں سے ستو آیا، کہیں سے کچھ کھجور آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک گٹھڑی بنا دی، پھر اس کے بعد میں جیسا اپنا ہاتھ کا سہارا دیا اور اونٹنی پر جیسا بٹھایا اور نکیل ہاتھ میں پکڑی، خود پیدل چلتے ہوئے بہت دور تک لے جا کر چھوڑے۔ صحابہ دیکھتے رہ گئے کون خاتون ہے، آج تک ہم نے جیسا اس خاتون کا ذکر نہیں سنا، لیکن جب واپس آئے ہیں صحابہ بے قرار تھے، پوچھا اللہ کے رسول یہ کون خوش نصیب خاتون تھی جن کا آپ نے اس طریقے سے استقبال کیا اور اس طریقے سے ان کو ودا کیا؟ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ تھی۔ سگی ماں نہیں، دودھ پلانے والی ماں، احترام اکرام کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا تمہاری دینی حالت معاشرتی اعتبار سے اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ تم ماں اور باپ کا ادب اور اکرام اس طریقے سے کرو۔ تم اپنی جگہ بڑے عہدے پر ہوگے لیکن ماں باپ کے سامنے تم چھوٹے ہو۔ گھر کے اندر چمچا گیری کیسا ہوتی؟ شرم سے مرنا۔ جو صورتحال اس وقت میں ہے، ہماری موجودہ صورتحال کیا صورتحال ہے؟ اماں بابا زمینہ نام کو نہیں لکھ کو دے رہے بلکہ اماں کو بابا کو دونوں کو زبردستی رجسٹریشن آفس میں لے کر چلے گئے۔ ہاں لے جا کے زبردستی وہاں کرے تک دروازہ بند، دستخط کرتا تو کر، نہیں کرتا تو باہر جانے نہیں دیتے۔ انہیں بول رہا ہے میں مرنے کے بعد کرتا ہوں، کہتا ہوں تم مرو نہ کیوں مرو، مگر ہمارے کو دینا۔ پوچھو ان علماء کرام سے، باپ کے زندہ رہنے تک باپ کی کسی پائی میں تم کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ اگر دیا تو ہدیہ ہے، نہیں دیا تو اس کا حساب جو اس کی ذمہ داری ہے، آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ترکہ تو بابا کے مرنے کے بعد بنتا ہے، ترکہ زندگی میں نہیں بنتا۔ کیا اس باپ کو پوچھو، آپ کے منہ میں نوالا پہنچانے کے لیے، آپ کو بستر پر سکون کی نیند دینے کے لیے کتنے لوگوں کے پیشاب خانے صاف کیے، کتنے لوگوں کے پیخانے صاف کیے، کتنے لوگوں کی جھڑکیاں جی صاف کھائیں، کتنے گھروں کے جھوٹے برتن صاف کیے، کتنے لوگوں کے گندے کپڑے دھوئے صرف تمہارا پیٹ پالنے کے واسطے۔ آج اس ماں کو، اس باپ کو پکڑ کے پوچھ رہے کیا پالیا رہے تو؟ ہاں میاں مسلمان ہے، کیا بول سکتے اس کو؟ اللہ میاں کیا کر رہا تو؟ ایسا حالت ہو رہی تو دیکھ رہا نہیں؟ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا، اللہ میں یہ بھی تو دیکھتا نا۔ کیا فرمایا؟ جب تک ماں باپ زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ بھی کر برابر تیرے رزق میں برکت دیتے رہیں گے۔
تیرے گناہوں پر پکڑیں گے نہیں، تیرے غلطیوں پر سزا نہیں دیں گے، اللہ برابر رحمتیں برکتیں دیتے رہے گا۔ جس دن یہ ماں باپ دنیا سے اٹھ جائیں گے اس وقت میں ایک کہنے والا کہے گا اب تو ہوگا، تیرا عمل ہوگا، جن کی بنیاد پر تیرے اوپر اللہ کی طرف سے برکتیں آ رہی تھی وہ ختم۔ معزز حاضرین، اس موقع پر میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایک خبر اطلاعاً آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شہر آرمور کی باکمال سلیم صاحب آرمور کا ابھی 2 دن قبل انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک حافظ صاحب کے درجات کو بلند فرمائیں، غریق رحمت فرمائیں، اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائیں، جنت الفردوس ان کا مقدر فرمائیں۔ میں حافظ صاحب مرحوم کی خدمت میں تعزیتی کلام پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد کبیر الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تعزیتی کلام پیش فرمائیں۔ میرے عزیز مفتی محمد عظیم الدین صاحب نے مل کر ہم سے کہا کہ میرے ماموں عمرہ کو جا رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، اس بات سے خوشی ہوئی کہ چلو بیماری کے اس طویل عرصے میں کم از کم اللہ کے دربار میں حاضری تو ہو گئی۔ لیکن ابھی چند یہ 2 دن پہلے یعنی چہارشنبہ کو پھر اسی مفتی محمد عظیم الدین صاحب کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام ملا کہ میرے ماموں کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ پرانی یادیں کیسے تازہ ہوئی؟ وہ میرے بڑے مخلص تھے، بڑے مہربان تھے، اور آرمور شہر کے اعتبار سے ایک جید قاری تھے۔ ان کی آواز میں جادو تھا۔ کوئی جلسہ، کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا جس میں ان کی تلاوت نہ ہوتی اور اپنے سحر انگیز الفاظ کے ذریعے سے، انداز کے ذریعے سے وہ مجمع کو جو ہے مشہور نہ کرتے۔ لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ جانا تو سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جانے کے بعد اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ انہی یادوں میں ایک یاد یہ بھی ہے کہ وہ چلے تو گئے ضرور، ایک داغ مفارقت دے گئے کہ ہمیں اپنی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ اللہ غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نعم البدل عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کی کھڑکیاں کھول دے، کروڑ کروڑ چین سکون نصیب فرمائے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے جو ہے تمام قصوروں کو، غلطیوں کو، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہوئی ہوں گی، معاف فرما کر ان کے نیکیوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور جمعیت علماء ہند آرمور کے ذمہ داران، صدر جمعیت علماء آرمور حافظ شیخ ابراہیم صاحب، جمیع اراکین اور آرمور کے مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ معزز قائدین اکرام، کونسلرز احباب و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ
ایک اہم عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے کہ موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت مولانا عتیق احمد صاحب نے معاشرتی جو حالات ہے اور اس کے اوپر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں بہت ہی بہترین انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی، اور دوسرے جو ملک کی موجودہ حالات ہے اس سے تو ہم سب واقف ہیں۔ حالات بلڈوزر کے ہیں، حالات حجاب کے ہیں، حالات حلال کے ہیں، حالات اذان کے ہیں، حالات حجاب پر پابندی کے ہیں، حالات اسلامی وضاقطہ کے ہیں، حالات اسلامی تشخص کے بقا کے ہیں، حالات یوں کہیے کہ دن بدن روز ایک نہ ایک کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ملک کی سطح پر کوئی آدمی ہمارے اور آپ کے خلاف کسی دن زہر نہ اگلا ہو۔ ابھی کل کی بات ہے، یوگا گرو جو کہ یوگا کے ذریعے سے لوگوں کو صحت مند بنانے کی ترغیب دینے والے پورے ملک کے لوگوں کو اتنا بیوقوف بنائیں کہ وہ ہمیشہ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے اپنی مصنوعات اپنی جو کچھ بناتے ہیں وہ تمام چیزوں کی فروخت کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں چلانے کے لیے انہوں نے یوگا کا سہارا لیا۔ ٹھیک ہے، ہم کو کوئی اس سے اعتراض نہیں، لیکن ابھی کل کی بات ہے کہ بابا رام دیو جو یوگا گرو ہے انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے اتنا زہریلا بیان دیا کہ مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، اور وہ صرف داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے اور حجاب میں رہنے والی خواتین جس طرح شریعت کی پابند ہیں وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد ملک سے غداری، اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے باشرع لوگ، متشرع لوگ دہشت گردی اور آتنکواد کو پروان چڑھاتے ہیں اور وہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ ابھی کل کی بطور مثال کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئے دن گزشتہ کئی برسوں سے ایک بات یہی جو نفرت کے پھیلانے کی بات چل رہی ہے میرے اور آپ کے خلاف، یہاں تک کہ اسلام کے خلاف، یہاں تک کہ حد تو یہ ہو گئی کہ کبھی ملک میں آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ میں اپنی طرف سے جمعیت العلماء منڈل آرمور کی جانب سے اور حاضرین کی جانب سے اور تمامی اہل اور ہم سب کے لیے باعث مسرت اور خوشی سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، پھر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، سنجیدگی کا اور ادب کا ماحول بنائے رکھیں۔ ابھی چند لمحوں میں حضرت والا کے خطاب سے ہم خوب محظوظ اور مستفیض ہوں گے۔ تو یہ انتظار کی علماء اور خطیب حضرات اپنے ممبروں سے خطابات کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور حالات سے باخبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ذمہ سے تو سب واقف ہے، لیکن اگر سب سے مجمع سے اور اسٹیج پر رونق افروز علماء سے یا قائدین سے، سیاسی قائدین سے، مذہبی قائدین سے معاف کرنا اگر پوچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے جمعیت العلماء منڈل آرمور کے تحت ہونے والے اس اجلاس شرکا معزز مہمانوں کی خدمت میں سلام مسنون پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتر بحث صدر جمعیت علماء آرمور اسٹیج پر تشریف فرما جناب حافظ لائق خان صاحب، صدر جمعیت علماء آرمور ضلع نظام آباد کی باوقار صدارت میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہے۔ قابل قدر مہمانان اکرام، آپ کا دور اور نزدیک سے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اقدار فراموش ماحول اور افتراق و انتشار سے بھری فضا میں تشریف لانا اور ایک نورانی ماحول میں جمع ہونا جہاں اتحاد و اجتماعیت کی اعلیٰ مثال پیش کر رہا ہے، اس بات کا بخوبی احساس دلا رہا ہے کہ
ہم اور آپ موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کس قدر سنجیدہ اور فکر مند ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ حضرات گرامی، آج سے تقریباً 100 سال قبل ریشمی رومال کی تحریک روح رواں اسیر مالٹا دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور جامعہ ملیہ اسلامی کے بانی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر انگریزوں سے ملک کی آزادی کے لیے ہندوستانی علماء نے ایک موقر مضبوط تنظیم کا قیام عمل کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد ملک کی آزادی کے لیے مشترکہ جد و جہد کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہندوستانی مسلمانوں کے دینی، سماجی اور سیاسی مسائل کا حل قرار دیا گیا، اور نومبر 1919 میں قیام ہونے والی اس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند رکھا گیا، جس کے پہلے صدر مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب منتخب ہوئے۔ مولانا نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس تنظیم کو ملک و ملت کی خوشحالی کے لیے سرگرم رہنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے قیام نے علماء کرام کی صالح اور پاک طاقت کو اہم تحریک میں بدل ڈالا، مذہبی اور ملکی سوچ رکھنے والے اہل بصیرت علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں جد و جہد کی۔ اسی بنیاد پر ملک و ملت کی خدمات اس کے قیام سے لے کر آج تک جاری اور ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے شب روز سرگرداں رہ کر ہر مایوسی میں امید کی کرن بن جاتی ہے، ایک مضبوطی بے خوف آواز بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ تحریک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پاکیزہ مقاصد کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے آج بھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں رواں دواں ہیں، اور ملک و قوم کی خدمات میں عظیم خدائے فرمان اور دستور ہند کے ضوابط کے ساتھ سرگرم عمل ہے، اور ملک کی سطح پر اس کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ حضرات گرامی، اس عظیم تنظیم کی ایک شاخ جمعیت العلماء منڈل آرمور بھی ہے، جس کا قیام 2016 میں حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا کی صدارت اور زیر صدر حافظ لعیق خان صاحب کی زیر نگرانی میں حضرت مولانا فصیح الدین صاحب ندوی حیدرآباد جیسے معتبر علماء کی موجودگی میں عمل میں آئی، اور بحیثیت صدر احقر حافظ شیخ ابراہیم کو منتخب کیا گیا۔ الحمدللہ جمعیت علماء اپنے قیام سے ہی اہل آرمور و اطراف مذہبی و سیاسی مسائل کے حل کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، چاہے امت مسلمہ کو راہ راست پر گامزن رکھنے کے لیے اصلاحی جلسوں کا انعقاد ہو یا ملک میں ہو رہے ظلم و خلاف کی آواز بلند کرنا ہو۔ غرض ہے کہ ہر میدان میں جمعیت علماء آرمور شہر کے ذی اثر افراد کے ساتھ مل کر ہر میدان میں آگے رہی ہے، جس کی تفصیلات کے پیش کرنے کا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، تاہم اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جمعیت العلماء آرمور اور اصلاح معاشرے کے ساتھ ساتھ بیجا گرفتاریوں اور قانون چارہ جوئی کے خلاف آواز اٹھانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ حال ہی میں ہمارے ایک نوجوان حافظ شیخ نوید الرحمن صاحب کو NIA کی ٹیم میں گرفتار کیا، جس کی وجہ سے حافظ صاحب کا گھرانہ ہی نہیں بلکہ پورے آرمور میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ایسے ذی شان مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد آزاد بلگرامی قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے قیمتی بیان سے، اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی، بابرکت اور مقدس محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں قرآن و حدیث کے تناظر میں زندگی گزارنے کے کامیاب اصولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس مجلس میں شریک ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ میرا ایک معمولی سا گناہ، بہت چھوٹا سا گناہ، دنیا کے سارے انسان مل کر معاف کرنا چاہیں اور میرا رب نہ چاہے تو میرا وہ معمولی سا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ میرے گناہوں کے وہ انبار جو زمین سے آسمان تک کے خلا کو پر کر دیں، میرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہو جائیں، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو جائیں، میرے گناہ پانی کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، اور دنیا کے تمام انسان مل کر یہ چاہیں کہ یہ گنہگار بندہ معاف نہیں ہونا چاہیے، اس گنہگار بندے کو معافی نہیں ملنی چاہیے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش ہے۔ لیکن اگر میرا رب چاہے تو میرے یہ سارے گناہ نہ صرف یہ کہ وہ معاف کر دے گا، بلکہ میرا رب میرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کرے۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یقینی بنیادوں پر یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو ہمہ وقت اپنے ذہنوں میں ملحوظ رکھنی ہے کہ ہر فتنہ اعمال کی لائن سے نہیں بلکہ فکر و نظر کے حوالے سے انسان میں داخل ہوتا ہے۔ اعمال کی لائن سے فتنے کبھی کامیاب نہیں ہوئے، فکر و نظر اور عقائد کے لحاظ سے ایمان آج بھی کار فرما ہے، بشرطے کہ وہ دو تقاضے اس کے درمیان پورے کیے جاتے رہیں جو اس آیت میں موجود ہیں۔ کتنے تقاضے؟ اللہ نے یہ بات پہلے کس سے کہی؟ صحابہ سے، نبی کے اولین مخاطبین سے، وہی قرآن کے اولین مخاطبین ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر یہ آیت جس دور میں پڑھی جائے گی، جس زمانے میں اس کی تلاوت کی جائے گی، اس دور کے ایمان والوں سے قرآن کہہ رہا ہے، ایمان والوں تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اچھے بھی لے دیجئے۔ اب 7 کی واپسی کرائی انہوں نے، اتفاق ہے، حسن اتفاق، یہ تاریخیں خالی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، عافیت رکھے۔ باتیں یقیناً سمجھ میں تو آئی ہوں گی، بس عمل کا ارادہ کر لیجئے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ دعا سے اور دل بھی پکارے گا اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے اور زبان تالو سے لگا لیجئے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔
वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी जुमला सय्यियात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर को और हमारे बातिन को पाक और साफ कर दीजिए। या अल्लाह हम सबके क़ुलूब को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबके नुफूस का तज़किया और हम सबकी रूहों का तस्फिया कर दीजिए। या अल्लाह हम सबको अपने महबूब और मकबूल बंदों में दाखिल और शामिल फरमा लीजिए। बंदों की मोहब्बत हम सबके क़ुलूब में डाल दीजिए। या अल्लाह हम सब आपकी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। इन उठे हुए हाथों में उलमा के सुलहा के भी हाथ हैं, बूढ़ों के जवानों के बच्चों के भी हाथ हैं। इन उठे हुए हाथों में मर्दों और हाथों की लाज रख लीजिए और हम सबको मग़फ़िरत की भीख अता कर दीजिए। या अल्लाह हम सब मग़फ़िरत के भिखारी हैं, हम सबको मग़फ़िरत की भीख दे ही दीजिए। या अल्लाह आप मग़फ़िरत की भीख नहीं देंगे तो कौन देगा। हमने आपकी शान कुरान में पढ़ी है, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अल्लाह। थोड़ा तरतीब से कर लें। हज़रत मुसाफा कर रहे हैं तो आप अहबाब थोड़ा तरतीब से कर लें। और जो अहबाब खाने से फारिग नहीं हुए, अगर वो चाहते हैं तो खाने का नज़म है, वो फारिग होते हुए जा सकते हैं। जो अहबाब उठ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी कुर्सी काम कर रहे हैं। जमीयत उलमा आपकी बहुत शुक्रगुजार है आरमूर की। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया अदा करते हैं।